السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سزین جہان خان اور 365 نیوز سے آج میں موجود ہوں ایک ایسی جگہ پہ جہاں پہ مجھے ہمیشہ سے آنے کا شوق تھا اینڈ فائنلی ٹوڈے آئی ایم ہیئر. آئی ایم ان چترال. چترال ایک اتنا خوبصورت علاقہ ہے پاکستان کا جہاں پہ آنے کے لیے سب بیتاب ہوتے ہیں کیونکہ اس جگہ کی بیوٹی، اس جگہ کے پہاڑ، اس جگہ کا موسم اور اس جگہ کا انوائرمنٹ اتنا امیزنگ ہے کہ سب کا یہاں آنے پہ دل کرتا ہے. چترال کی ایک اسپیشلٹی آپ کو بتاؤں وہ یہ ہے کہ سپٹمبر 2023 میں یہاں پہ ٹی ٹی پی کے کچھ لوگوں نے اٹیک کرنے کی کوشش کی تھی جس کو افواج پاکستان نے بالکل ہی فیل کر دیا، اور اس میں جتنے بھی یہاں کے لوکل لوگ تھے انہوں نے بھی بہت مدد کی یہاں کی افواج پاکستان کی، اور ایز یوزول ہماری افواج پاکستان نے سب کے دل جیت لیے. یہ ایریا بہت پیسفل ہے، یہ ایک ٹورسٹ اسپاٹ ہے، یہاں پہ میں نے بہت سے فارنرز دیکھے ہیں اینڈ دا ریزن وائی آئی ایم ہیئر ٹوڈے از بیکاز آف دا پولو فیسٹیول وچ از فیمس آل اراؤنڈ دا ورلڈ. وی آر گوئنگ ٹو شندور پولو فیسٹیول جو کہ ہر سال جولائی میں ہوتا ہے، بٹ کیونکہ اس سال محرم تھا تو اس سے پہلے یہ اب منعقد ہوا ہے. وہاں پہ ہم جائیں گے، وہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ پولو کس طرح سے کھیلا جاتا ہے اور کیا وہاں پہ سب کا رسپانس آتا ہے. وہاں پہ ہم آپ کو فارنر سے ملوائیں گے، وہاں کے لوکل لوگوں سے ملوائیں گے جو آپ کو بتائیں گے کہ یہ فیسٹیول کب سے ہو رہا ہے. بیسکلی یہ 1936 سے ہو رہا ہے اور اس کے بعد یہ زیادہ فیمس ہوا 1980s میں. اور اس کے فیمس ہونے کی ایک بات تو یہ ہے کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا جو پولو فیلڈ ہے وہ یہ ہے جس کی اونچائی 12,200 سی لیول ابو ہے، جو کہ ایک بہت ہی ایک ایسے مزے کی بات ہے جو ہمارے پاکستان کو باقی کنٹری سے منفرد بناتی ہے. تو اگلا جو ہمارا اسپاٹ ہوگا وہ فیسٹیول ہوگا، وہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ پولو کس طرح سے کھیلا جاتا ہے. میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں اور اس کے بعد ہم آپ سب کا فیڈ بیک لیں گے. میں اس وقت موجود ہوں چترال میں، پولو فیسٹیول ہو رہا ہے جو کہ دنیا بھر میں مقبول ہے کیونکہ یہ اتنا امیزنگ ایونٹ ہوتا ہے کہ یہاں پہ دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں، یہاں پہ ڈفرینٹ ٹورسٹ آتے ہیں. اور اس کی سب سے اچھی بات جو میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ یہ 12,500 فیٹ جو ہے یہ اوپر ہے سی لیول سے، اور یہ دنیا کا سب سے بڑا پولو فیلڈ ہے. اس کی ایک اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہاں پہ جب آپ آتے ہیں تو یہاں پہ کوئی ہوٹلز وغیرہ نہیں ہوتے. یو ہیو ٹو گو فار کیمپنگ. یہاں پہ کیمپس لگے ہوئے ہیں، ہم آپ کو وہ بھی دکھائیں گے. لیکن یہ سب کچھ کیسے ممکن ہوتا ہے؟ یہ سب کچھ ممکن ہوتا ہے پاک فوج کی کاوشوں کی وجہ سے. اور میرے ساتھ اس وقت ایسے دو سپاہی موجود ہیں جو کہ اس وقت اپنی ڈیوٹی کو سر انجام دے رہے ہیں، اور وہ دو جو میرے ساتھ موجود ہیں وہ دونوں فیمیل ہیں کیونکہ ویمن امپاورمنٹ پہ میں نے ہمیشہ بات کی ہے. اور یہاں پہ آ کے جب میں نے خواتین کو دیکھا، فیلڈ میں دیکھا کہ وہ اس جگہ پہ کھڑی ہیں، اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہی ہیں، تو مجھ سے رہا نہیں گیا اور میں ان سے جاننا چاہتی ہوں کہ ان کے لیے یہ کس طرح کا چیلنج ہے اور وہ کس طرح سے سارے سچویشن کو دیکھ رہی ہیں. السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ السلام، ٹھیک ہوں. آپ کا نام؟ اسفینہ. اسفینہ، آپ کو کیسا لگ رہا ہے کہ ایک فیسٹیول جو کہ پاکستان میں ہوتا ہے اور یہ دنیا بھر میں مشہور ہے اس کی بلندی کی وجہ سے، اور دنیا کا سب سے بڑا جو یہ فیسٹیول ہوتا ہے پاکستان میں چترال میں منعقد ہوتا ہے، تو آپ کس کی کیا رائے ہے؟ مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور ہم ایز اے سپاہی در ڈیوٹی کر رہے ہیں اور ہمارا تعلق ہے FC نارتھ سے. صحیح. ہاں، اور اس کو کوئی بھی مس نہ کرے، یہ بہت اچھا ہے. صحیح، بہت اچھا. آپ کیا کہیں گی اس میں؟ میں بھی یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ شندور فیسٹیول بہت اچھا ہے اور ہمیں سارے عوام سے گزارش ہے کہ یہ فیسٹیول دیکھنا مس نہ کرے. اور ہم ادھر ہے، ہم سارے وہ فیملس جو آتی ہیں ان کا خیال رکھتے ہیں، ان کی حفاظت کرتے ہیں، اور جو بھی آتے ہیں ہم ان کی باڈی سرچ کرتے ہیں، اور جو بھی فیملس کو جو بھی مسائل ہوتے ہیں ہم ان کو دیکھتے ہیں. ناظرین، آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ فیمیلز کی سیکیورٹی کا خیال رکھا گیا ہے، یعنی کہ اوور آل اگر میں بات کروں تو یہاں پہ سیکیورٹی ہے، یہاں پہ فیمیلز کی سٹنگ پلیس علیحدہ ہے، جینٹس کی علیحدہ ہے. اور تھوڑی دیر میں یہ میچ شروع ہونے والا ہے، جیسا کہ آپ سن سکتے ہیں پیچھے ڈھول بج رہے ہیں، لوگ بہت ایکسائٹیڈ ہیں. میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ 12 لوگ جو ہیں وہ گھوڑوں پہ ہوں گے، 2 ٹیمز ہوں گی اور یہ واریر سٹائل کے انداز میں یہ پولو میچ ہوگا. اس میں جیتنے والے کو میڈلز ملیں گے اور اس کے علاوہ کیش پرائز بھی ملے گا. اور یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ افواج پاکستان کی بدولت ہو رہا ہے کہ اس جگہ پہ چترال میں جہاں پہ سپٹمبر 2023 میں ایک حملہ ہوا، اس کے بعد سچویشن تھوڑی سی سیریس ہوئی، لیکن پاک فوج نے اس ساری سچویشن کو کنٹرول کیا اور آج یہ سب کچھ اتنا پیسفلی ہو رہا ہے. تو اس میں جتنا پاک فوج کو کریڈٹ دیا جائے کم ہے. ہم آپ کو دکھائیں گے تھوڑی ہی دیر میں کیا مناظر ہونے والے ہیں یہاں پہ. اس دوران میں مزید لوگوں سے بھی بات کروں گی اور ہم سب کی رائے جانیں گے کیونکہ میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں اس فیسٹیول کے.
کیا ہے ایک ایسی ہستی نے جو کہ لیگل فرٹرنیٹی سے میرا ان کے ساتھ ایک رشتہ بھی ہے, وہ بیرسٹر بھی ہیں, میرے بہت فیوریٹ ہیں, اور ہم ان سے جانتے ہیں کہ سر یہ جو اتنا خوبصورت جگہ پہ ایک پولو فیسٹیول منعقد ہوا, یہ کس طرح سے ہوا, کس طرح سے گورنمنٹ نے اس میں اپنا کردار ادا کیا. تو چلتے ہیں, میرے بہت فیوریٹ جو گیسٹ ہیں وہ ہے بیرسٹر سیف صاحب. بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. سر بتائیں مجھے کہ یہ اتنی خوبصورت علاقے میں جہاں پہ اس وقت بظاہر تو دھوپ نظر آ رہی ہے لیکن ایک خوبصورت ہوا ہے, خوبصورتی ہے, اور اتنے اچھے طریقے سے یہ میچ کھیلا جا رہا ہے, کیا کہیں گے آپ اس میں؟ دیکھیں جی, شندور تو ہمارے لیے خاص طور پہ کے پی حکومت کے لیے یہ ایک پرائڈ فیسٹیول ہے, اور اس کو ہم بہت ہی زیادہ شوق سے اس کا انعقاد کرتے ہیں, اس کے انتظامات کرتے ہیں. اس مرتبہ بھی محکمہ اسپورٹس نے اور جو کلچر اینڈ ٹورزم اتھارٹی ہے کے پی گورنمنٹ کی, انہوں نے خصوصی طور پر وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور صاحب کی ہدایات پر اس کو مینیج کیا. اور میں اس میں ضروری سمجھتا ہوں کہ پاک فوج کا اس میں بڑا کردار رہا ہے. پاک فوج کے تقریباً تمام اداروں نے, خاص طور پر آئی ایس پی آر نے اور باقی جو یہاں کی چترال اسکاؤٹس ہیں, انہوں نے بھی اس میں بڑا بھرپور کردار ادا کیا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں ہماری خیبر پختونخوا حکومت کا, اور خاص طور پہ میں یہاں پہ I would like to say and put it on record کہ عمران خان صاحب کا بھی یہ ایک ویژن تھا کہ ہم فرام ٹیررزم ٹو ٹورزم کی طرف سفر کریں, اور یہ علاقہ, یہ تمام خطہ دہشت گردی سے متاثر رہا ہے, جس کا اثر پورے پاکستان پہ بھی پڑا, اور پاکستان کے امیج پر بھی اس کا ایک منفی اثر پڑا تھا. تو اس کو بھی دور کرنے کے لیے, زائل کرنے کے لیے یہ سرگرمیاں ہمارے مینڈیٹ کا حصہ ہیں اور ہمارے آبجیکٹیوز کا یہ ایک اہم پارٹ ہے. اور اسی لیے ہر سال یہاں پہ یہ فیسٹیول منعقد ہوتا ہے, اور کے پی کی حکومت بھی اور باقی جو ادارے ہیں, جیسے میں نے پاک فوج کی بات کی, کا ایک بڑا اس میں نمایاں کردار ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے ذریعے ہم صرف ایک سپورٹس ہی نہیں بلکہ پاکستان کا جو پازیٹیو اور مثبت ایک امیج ہے وہ بھی ہم دنیا کے سامنے رکھنا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان میں دہشت گردی نہیں ہے, پاکستان میں امن ہے, ترقی ہے, اور اس طرح کی سیاحت کے موقع ہیں. اور سیاحت از این امپورٹنٹ انڈسٹری فار اس. ہم نے اس کو ایک انڈسٹری کا درجہ دیا ہوا ہے, اور اس میں خیبر پختونخوا کی حکومت بہت زیادہ انویسٹ بھی کر رہی ہے. ہم نے ابھی ریسنٹلی خیبر پختونخوا میں ٹورزم پولیس بنائی ہے, ان کو ہم اسپیشلائز ٹریننگ دے رہے ہیں جس کو ٹورسٹ کو ہینڈل کریں گے, اور ٹورزم ریلیٹڈ سیکیورٹی اور خدمات جو ہیں وہ سر انجام دیں گے. سی ٹی اے جو کہ ٹورزم اینڈ کلچرل اتھارٹی ہے وہ بھی بہت نمایاں کردار ادا کر رہی ہے. تو دس از, میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے, پاکستان کے عوام کے لیے اور اس خطے کے لیے, خاص طور پہ خیبر پختونخوا کے لیے ہمارا یہ ایک مائل سٹون ہے, اور ہم اس پہ فخر کرتے ہیں. آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے دیکھنے والوں کو کہ وہ آئیں, اس طرف رخ کریں, کیا کہنا چاہیں گے, کس طرح سے آپ اٹریکٹ کریں؟ بالکل جی, میں تو تمام پاکستانیوں کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں. یہ ان کی اپنی جگہ ہے, یہ پاکستان کا فیسٹیول ہے, یہ پاکستان کا علاقہ ہے, اس میں حصہ لیں, ان علاقوں کو انجوائے کریں. اور صرف یہ شندور کا علاقہ ہی نہیں بلکہ جب آپ آتے ہیں راستے میں چترال ضلع ہے, پونی ہے, مستوج ہے, یہ علاقے ہیں, یہ بڑے خوبصورت مقامات ہیں. یہاں پہ ترشمیر ہے, دنیا کی بہت بڑی کافی طویل اونچی چوٹی ہے. ابھی ہم ریسنٹلی اس کے لیے بھی ایک ایکسپیڈیشن جو ہے خیبر پختونخوا حکومت آرگنائز کر رہی ہے جولائی میں, اس کے لیے بین الاقوامی ماؤنٹینئرز بھی آ رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستانیوں کو بھی اس میں لینا چاہیے, حصہ آنا چاہیے, اس تجربے سے لطف اندوز ہونا چاہیے. اور ساتھ ہی ساتھ میں تو انٹرنیشنلی بھی سیاحوں کو ریکویسٹ کروں گا, دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور ان موقعوں کو انجوائے کریں. بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. ناظرین, ہمارے ساتھ موجود تھے بیرسٹر صاحب, ہم نے ان کی رائے جانی. اب ہم چلتے ہیں آگے اور کچھ یہاں کے جو لوکل لوگ ہیں ان سے بات کریں گے, جو فارنرز یہاں پہ آئے ہوئے ہیں ان سے جانیں گے کہ ان کا ایکسپیرینس کیسا رہا ہے. اب میچ دیکھ رہی تھی اور میں نے دیکھا کہ کچھ 3 پٹھان لڑکے میرے ساتھ تھے جو کہ بہت اچھی انگلش بول رہے تھے, بٹ جب میں نے ان سے بات کی تو مجھے پتا لگا کہ وہ پٹھان نہیں ہیں, وہ یو ایس اے سے ہمارے گیسٹ آئے ہوئے ہیں, کیونکہ ان کا اٹائر شلوار قمیض تھا اور وہ بہت لطف اندوز ہو رہے تھے. تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ ان کو پروگرام کا حصہ بنایا جائے اور ان کو بھی شامل کیا جائے کہ ان سے میں جانوں کہ ان کا کیسا ایکسپیرینس جا رہا ہے. ہیلو, آئی ہوپ یو ڈوئنگ گریٹ. گڈ نیم? My name is John. We are doing wonderful. John, you're doing wonderful. And your name? My name is Kaden. Karen, and you? Chase. Chase, you both look like Pathan, like us. Honestly, at first time I thought you guys are Pathan, and you guys. They're in Shalwar Kameez. And you're looking awesome. So how do you see this polo festival, and how do you see Pakistan? Is this your first time in Pakistan?
It's my second time here, but it's their first time. Your first time. So I'll ask them. So how do you see? Are you enjoying it? Oh yeah, Pakistan is amazing. The thing I like most about Pakistan is Pakistani hospitality. The people are amazing, and right now we're up here just enjoying the beautiful mountains and weather that the Shandur Pass has to bring. And what about this attire? Who inspired you to wear this? Well, I have Pakistani friends in America, and they said you have to get a shalwar kameez when you come, and it is so comfortable, and this blocks the sun. So So what do you say? Are you going to visit again? Yeah, I'd love to visit again. Love to visit. That'd be great. And are you enjoying this match? Yes, I've been enjoying it. It's super fun just seeing everybody just hit around the ball with. How long you guys have been here in Pakistan? We have been here about 2 months. 2 months. It's been 2 months since you guys are in Pakistan. So do you see there is a propaganda that there are terrorists, and if you go to Pakistan, that will happen to you? Have you heard about such things before? Running or has some, We've loved being in Pakistan. We have felt safe. We try to be wise and go through Chitral Travel Bureau, and they help us. But we have felt very safe when we were here. Very safe. it's same goal. You also think this is very safe? Yeah, we have been super safe. What do you say to the people who are watching you outside the country and in Pakistan? What message you want to give to them? Pakistan is wonderful. The views are amazing. The people are amazing. The food is amazing. So I would suggest coming to Pakistan and being a tourist. Being a tourist, you three are actually looking so amazing. I really want if you could say with me, Pakistan Zindabad. Okay. Okay. Pakistan Pakistan Zindabad. Thank you so much. Thank you so much for your time. جی ناظرین ہمارے ساتھ اس وقت فارنرز تھے جنہوں نے کہا کہ وہ 2 ماہ سے پاکستان میں ہیں اور وہ پاکستان میں بہت سیف فیل کر رہے ہیں. تو یہ چیز پاکستان کے امیج کے لیے بہت اچھی ہے کہ یو ایس اے سے ہمارے گیسٹ آئے جو کہ 2 ماہ سے یہاں پہ ہیں اور وہ اس وقت شلوار قمیض میں ہیں اور وہ بہت اچھے لگ رہے ہیں اور ان کا ایکسپیرینس بہت اچھا جا رہا ہے. تو یہی ایک خاص بات ہے ہمارے ملک پاکستان کی. ساتھ ایک اور فارنر گیسٹ موجود ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ ان کا یہ ایکسپیرینس کیسا رہا. ہیلو, how are you feeling? I feel very amazing. Where are you from? I'm from Belgium. You're from Belgium? Yes. And you come to Pakistan Yes. to do what? Like, So basically, I've been in Pakistan for 5 months now, wow. just to explore. I'm a tourist, so just visiting Pakistan. My plan was to stay here for 1 month, Okay. and I've ended up staying here 5 months. So 5 months. So, what do you like about the Pakistan? for me, of course, the people are the best part about Pakistan. I mean, everyone says this, but it's really true. Everywhere I go, people are very friendly, very helpful. I get invited a lot of the time in people's home for food, for chai, you name it. How do you end up here, like coming to Polo Festival? So I was in Chitral before. It's actually my 3rd time I come to Shandur. Wow. People will tell me you have to come back for Polo. It will be amazing. It will be the best time to come here. So I waited. I extended my visa and I come specially back for Polo. It's your 3rd visit to Pakistan. You must have some friends over here. Yes. So of course I met a lot of people everywhere in Pakistan, in Chitral, in GB, in the big cities in the south also. Just everywhere I go, because I'm alone. But everywhere I go, I end up meeting new people, amazing people. Who show me the country. Just amazing. If I ask, which is the favorite city in Pakistan for you? Favorite city. So I would say it's between Lahore and Peshawar. Wow. I think Lahore is a very interesting city just because it's very diverse. I met very religious people in the center of the city, but also I met some students in Lums University, who showed me a completely different side of the city. Have you tried our street food? I have tried street food, yes. What's your favorite dish? So I must say a lot of the food in Lahore, and especially in the south, for me is a bit dangerous for my stomach. The spiciness and it can be a bit dangerous, but in Lahore I ate a lot of halim. Oh, wow. For me this was the most safe to eat, and I really like this as well. So Yeah. what do you say and what do you tell to other people who are in Belgium? What message you want to tell them about Pakistan? What's the best thing about Pakistan and the Polo Festival? Yeah, the Polo Festival, I would say, of course, I would recommend anyone to come to Pakistan. There's just a lot of different festivals you can do. I went to Chilam Joshi Festival in Kalash. I went to the Kaklash Festival even. And now this is, I think, the biggest festival. So to end my trip, so it's, I would just say, come to Pakistan. It's a lot of things to do. People are very friendly. The food is amazing.
it's just very easy to travel also, you know. So you don't find anything, something like people usually tell you that if you go to Pakistan, such thing will happen to you, and there are some security threats. And when you're here, you could tell that there is no such thing. No, to be honest, even I've traveled some other countries before, and even I was a bit scared to come to Pakistan at first. I flew to Karachi, and if you look up Karachi on Google, then you might find some disturbing things. So, you know, but literally, I mean, the moment I landed in the airport, some guy took me, you know, no worries, we'll take you to the city. Just literally after one day, I realized that everything I thought before was just not true. Thank you so much for your time. नाज़रीन, आपने देखा कि पाकिस्तान में जो टूरिस्ट भी आता है वो कहता है ये सेफेस्ट प्लेस है और ये बहुत इंजॉय करते हैं. फिर चाहे पाकिस्तान की हलीम हो या निहारी हो या कराची की बिरयानी हो, यहाँ पे पाकिस्तान की जिस चीज़ की बात करें, जिस चीज़ की तारीफ करें कम है. यहाँ पे हमने लोगों की राय जानी और आपने देखा कि फॉरेनर्स क्या, यहाँ के लोकल क्या, मेरे जैसे इस्लामाबाद के लोग क्या, सब यहाँ पे बहुत खुश हैं और बहुत इंजॉय कर रहे हैं. मेरे साथ मौजूद है एक जूरी मेंबर, बट जब मैंने उनसे ऑफ कैमरा बात की तो मुझे पता लगा कि उनको अवार्ड्स मिल चुके हैं, उनको तमगे मिले हैं पाकिस्तान में. उनका नाम है बुलबुल जान और वो यहाँ पे खेलते रहे हैं और आज वो जूरी मेंबर है. उनसे जानते हैं कि कैसा उनका एक्सपीरियंस रहा और उनसे मजीद गाइडेंस लेते हैं कि ये किस तरह से खेला जाता है ताकि हमारे देखने वालों को मजीद इसमें रहनुमाई हासिल हो. अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी. सर, मुझे बहुत खुशी हुई ये जान के कि आपको सदारती अवार्ड मिला और आप यहाँ पे खेलते भी रहे हैं. तो थोड़ा हमारे देखने वालों को अपने बारे में बताएं और बताएं कि ये किस तरह का फेस्टिवल है, ये हर साल होता है और लोग दुनिया भर से आते हैं. इस पे आप क्या कहना है? बड़ी मेहरबानी. ये गिलगित और चतराल का ये सकाफती खेल है पोलो. आप देख रहे हैं लोग जो कि इधर काफ़ी डिस्टेंस से यहाँ आते हैं इस यहाँ पर मैच देखने के लिए, क्योंकि ये हमारा कल्चर है. इसलिए हम यहाँ इस खेल को बहुत ही पसंद करते हैं. और इस ग्राउंड में मैंने कोई 17 साल ए टीम में खेला हूँ और यहाँ एज ए टीम कप्तान 3 साल हैट्रिक किया हूँ. उसके बाद इस खेल की निस्बत से मुझे तमगे इम्तियाज सदारती अवार्ड भी मुझे मिला है. 2010 यूथ अवार्ड भी मेरे पास है. 70वां जश्न आज़ादी का अवार्ड भी पाकिस्तान का मेरे पास 3 अवार्ड है पाकिस्तान के इस वक्त. और इस ग्राउंड में जितने चतराल हो, गिलगित हो, सारे लोग मुझे बहुत ही पसंद करते हैं लोग. और दुनिया में मेरे 5 ममालिक हैं जिनके स्पोर्ट चैनल में इस वक्त भी मेरा प्रोग्राम कोई 45 मिनट है, कोई 40 मिनट है. BBC, नेशनल ज्योग्राफिक, फ्रांस, जर्मनी में मेरा प्रोग्राम चलता है. तो इसलिए इस खेल की निस्बत से मुझे बहुत ही मेरी लोग कदर की निगाह से देखते हैं. सही, आपने बताया कि आप यहाँ पे खेलते भी रहे हैं और लोग कदर भी करते हैं. तो जो 12 लोग खेलते हैं, 6 लोग चित्राल से होते हैं और जो 6 लोग होते हैं वो गिलगित से होते हैं. जीतने वाले को क्या इनाम मिलता है? ये देखे ना, इंटरनेशनल पोलो में 4 प्लेयर खेलते हैं. हमारी इस पोलो में 6 प्लेयर एक साइड पे होते हैं. हर गोल होने के बाद हमारी साइड चेंज होती है. तो इसलिए ये इनकी खेल की दौरानियाँ होती है 25 मिनट. 25 मिनट के बाद कोई 15-20 मिनट हाफ टाइम होता है. उसके बाद फिर नेक्स्ट 25 मिनट इसका दौरानिया होता है. इस खेल में सबसे ज़्यादा मसाइल आते हैं वो जिस टीम के घोड़े अच्छे हो, घोड़े नहीं थकेंगे तो वो टीम विन करेगी. क्योंकि यहाँ पर हमारा रूल नहीं है कि घोड़े को आप चेंज नहीं कर सकते हैं. अच्छा, सही. यानी कि घोड़ा चेंज हो सकता है? मतलब नहीं, घोड़ा चेंज नहीं कर सकते. नहीं कर सकते. जो आपका घोड़ा है उसी के साथ. अगर आपका घोड़ा थकता है तो दूसरी टीम को बड़ी एडवांटेज होती है. तो एक चीज और बताइएगा कि इसका ड्यूरेशन कितना होता है? ये कितना, 1 घंटा चलता है, 2 घंटे? इसका भी मैंने आपको बताया ना, ये 25 मिनट के बाद हाफ टाइम होती है, फिर 15-20 मिनट ब्रेक होती है. तो उसके बाद फिर नेक्स्ट जो होती है वो 25 मिनट का इसका मैच होता है. सही सर, बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए. नाज़रीन, आपने जाना कि यहाँ पे जो साबिक प्लेयर हैं वो इस वक्त जूरी के हिस्सा हैं और वो उन्होंने हमें गाइड किया और उन्होंने बताया कि उनको कितने अवार्ड्स मिले. और ये एक बहुत फ़ख्र की बात है पाकिस्तान के लिए. ये पोलो फेस्टिवल जो है ये पाकिस्तान में हमेशा से मकबूल रहा है और इसकी मकबूलियत की एक वजह यह है कि ये एक बहुत खूबसूरत जगह पर है जहाँ पे 2 टीम्स खेलती हैं. एक टीम गिलगित से होती है, एक चित्राल से होती है और वो
کھیلتے ہیں اس وقت وہ ایک وارئرز کی طرح کھیلتے ہیں, لیکن گیم ختم ہونے کے بعد وہ بالکل بھائیوں کی طرح ہوتے ہیں. تو یہ ایک بہت ہی ایکسائٹنگ بات ہے, اور یہاں پہ جتنا میں نے اس وقت دیکھا ہے سیکیورٹی جو ہے وہ بہت اچھی ہے. یہاں پہ لوگ بہت ڈسپلن سے بیٹھے ہوئے ہیں, پیرا گلائڈنگ ہو, پیرا ٹروپنگ ہو, بہت سب کچھ امیزنگ لگ رہا ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ میں نے اپنے سر پہ دوپٹہ لے لیا ہے بیکاز یہاں پہ ہیٹ بہت زیادہ ہے, ہوا بہت مزے کی چل رہی ہے جو کہ بہت ہی ایک مزے کی چیز ہے, لیکن تھوڑی سی ہیٹ ہوتی ہے. تو تمام دیکھنے والوں کو میں کہوں گی کہ آپ جب بھی آئیں آپ یا ہیٹس رکھیں یا کیپس رکھیں اور اپنا یہ سن بلاک کا انتظام ضرور کریں. ایک اور بات جو میں سب کو بتاتی چلوں کہ اس وقت میرے ساتھ ایک ایسے مہمان موجود ہیں جن سے مل کے مجھے بڑی خوشی ہوئی, اور میں آپ سب سے شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ میرے ساتھ موجود ہیں اسسٹنٹ کمشنر گلگت بلتستان کے صداقت علی صاحب. سر بہت شکریہ پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. سر مجھے بتائیے گا کہ اس میں گورنمنٹ کا کتنا رول ہے, اور آپ اس سارے فیسٹیول کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ یہ پاکستان کی ثقافت کے لیے کتنا ضروری ہے, گورنمنٹ کیا رول پلے کر سکتی ہے, اور یہ یہاں پہ ہم ایک نظم و ضبط دیکھ رہے ہیں کہ لوگ بہت ہی سکون سے بیٹھے ہیں, کوئی شور نہیں ہے, کوئی ہلو گل نہیں ہے, لیکن لوگ انجوائے کر رہے ہیں. تو یہ ساری سچویشن کیسے پاسبل ہوتی ہے؟ السلام علیکم, تھینک یو میڈم. اچھا, سب سے پہلے یہ ہے کہ یہ شندور فیسٹیول جہاں پہ ہو رہا ہے یہ پوری دنیا میں سب سے ہائیسٹ پولو گراؤنڈ ہے, جی بی والی سائڈ سے اور شندور والی سائڈ سے. اب یہ تو خیر یہ گورنمنٹ کے لیول پہ ہم منا رہے ہیں, لیکن اس سے پہلے یہ تھا کہ یہاں کے جو لوکل سے چترال والی سائڈ سے ہمارا موزلس پور لگتا ہے, ادھر ہماری والی سائڈ سے ہمارا ٹیرو اور فنڈر تحصیل لگتی ہے. یہاں کے لوگ آپس میں کھیلتے تھے, لیکن بعد میں دیکھا گیا, ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جگہ کتنی سینک ہے اور ہائیسٹ پولو گراؤنڈ ہے, تو پھر دونوں طرف سے یہ سوچا گیا کہ کیوں نہ اس کو گورنمنٹ لیول پہ منایا جائے. تو 1982 کے بعد, اس سے پہلے جب یہ جو گراؤنڈ ہے نا اس کا مسجد علی کہتے ہیں. مسجد علی مینس یہ کھوار زبان میں ہے, مست کہتے ہیں چاند کو, جن علی مینس گراؤنڈ. اچھا ٹھیک. تو یہ 80s میں یہاں پہ جب انگریزوں کی حکومت تھی پورے اس ریجن میں, تو ہوتے تھے میجر کوپ صاحب, وہ کہتے ہیں کہ ادھر آ کے رات کی چاندنی میں نا ادھر آ کے کھیلتے تھے وہ شوق کے لیے, اس لیے یہ مسجد علی گھوڑوں پہ بیٹھ کے کھیلا. ہاں, گھوڑوں پہ بیٹھ کے کھیلتے تھے. اس کے بعد یہاں کے لوکلز کھیلتے تھے. پھر 1982 کے بعد جی بی والی سائڈ سے اور ہماری کے پی والی سائڈ سے باقاعدہ طور پر یہ منایا جاتا ہے. دونوں گورنمنٹ کی طرف سے اس کے لیے باقاعدہ بجٹ کی الوکیشن ہوتی ہے. اچھا, دونوں سائڈوں سے ہماری گورنمنٹ کی ٹیمیں ہوتی ہیں, پلس پھر 4 ٹیمیں ہماری لوکل ہوتی ہیں. ویسے تو پورے پاکستان کا مشہور ہے کہ ہم پورے پاکستان میں لوگ ہاسپٹیبل ہیں, پیسفل ہیں, اچھا کیئرنگ ہے, لونگ ہے, لیکن یہ جو ریجن ہے کے پی اور اسپیشلی اپر چترال, لور چترال اور ہمارا پورا جی بی, یہ سارے مہمان نواز لوگ ہیں, پیسفل لوگ ہیں. یہ بے شک چھوٹا ایونٹ ہو بڑا ایونٹ ہو, یہ نظم و ضبط کے ساتھ یہ آپس میں مناتے ہیں. اور گورنمنٹ کا جیسے آپ نے کہا کہ رول یہ ہے کہ دونوں سائڈوں سے, اسپیشلی یہ جو آج کل سیکیورٹی کے سینیریو سے, اس میں ہماری طرف سے سیکیورٹی کے تمام فل پروف انتظامات کیے گئے ہیں. ہماری کے پی والی سائڈ سے چترال سکاؤٹ سے, ان کے ایف سی سے, اچھا لیوی سے, پولیس سے, اسی طرح ہماری طرف سے ایف سی این اے کی طرف سے ہماری انلائی ہے, جی بی اسکاؤٹ سے, پولیس سے, اور اس کے بعد ہمارے لیوی سے. اور ہم نے تمام جگہوں میں یہ ہمارے اپنے مجسٹریٹس ڈپلوئی کیے ہیں, کہیں بھی کوئی لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ نہ ہو. اوورآل انشاءاللہ کوشش یہ ہے کہ اس کو بہتر طریقے سے, 3 روزہ فیسٹیول ہے, اس کو بہتر طریقے سے منائیں. بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. ناظرین, آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے پروونشل گورنمنٹ نے اپنا کردار ادا کیا اور کس طرح سے یہاں پہ چیزوں کو پروموٹ کیا جا رہا ہے, یہاں پہ کلچر کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. اور کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے اس گیم کا. اس میں گلگت کے لوگ کھیلتے ہیں, اس میں چترال کے لوگ کھیلتے ہیں, اور اس کے بعد جیتنے والے کو انعام دیا جاتا ہے. ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس خوبصورت جگہ پر میچ شروع ہو چکا ہے, اور یہاں پہ انتظامیہ کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے. اس وقت تالیوں کی گونج آپ کو سنائی دے رہی ہوگی, یقیناً کسی نے کوئی اسکور کیا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈی سی چترال, اور ان سے جانیں گے کہ یہ کس طرح سے سب پاسبل ہوا پاکستان کے اندر, اور چترال جیسا علاقہ جس کو ہمیشہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ صرف ایک ٹورزم اسپاٹ ہے, یہاں پہ ایک ایسا اسپورٹ ہونا اور دنیا کا سب سے مشہور اسپورٹ ہونا, اور وہاں پہ چترال کے لوگوں کی نمائندگی
نمائندگی ہونا, گلگت بلتستان کے لوگوں کی ہونا. ہم سے پوچھتے ہیں سر سے کہ سر یہ کس طرح ممکن ہوا. بہت شکریہ سر اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. سر یور گڈ نیم پلیز. حسیب الرحمان. تھینک یو ویری مچ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج جو ہے آج 20th ہے اور آج ہمارا پولو کا پہلا جو ہے شندور فیسٹیول ہو رہا ہے یہاں پہ. اور اس کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ یہ 1930 سے شروع ہوا ہے. یہاں پہ جو ہے پہلے برٹش ہوتے تھے, وہ جو ہے یہاں پہ یہ پولو گیم ہوتے تھے, مون لائٹ میں گیم ہوتے تھے. تو اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا ہے. تو یہ ابھی تک الحمدللہ ہم نے کنٹینیو رکھا ہے. اور اس میں جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے اس گیم کو بادشاہوں کا کھیل کہا جاتا ہے. اور اس میں جو ہے ہمارے جو ہے پارٹیسپینٹ جو ہیں وہ دل و جان سے جو ہے حصہ لیتے ہیں. جو یہاں پہ تماشائی ہیں, تماشبین ہیں, اسپیکٹیٹرس ہیں, وہ چاہے چترال سے ہوں, جی بی سے ہوں, وہ 3-4 دنوں سے یہاں پہ اسٹے کرتے ہیں, ایڈوانس میں اپنے لیے جگہ بک کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو جی بی سے آتے ہیں ان کے لیے بھی ہم نے خاص پروٹوکول رکھا ہوتا ہے. ان کے لیے ہم نے اپنی سیٹیں رکھی ہوتی ہیں. اور جیسے کہ آپ صبح سے دیکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ, اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ سپورٹس ہو رہا ہے, اس میں ہماری پیراگلائڈنگ بھی ہوئی ہے, اس میں ہمارے ڈفرینٹ کلچرل ڈانسز بھی ہوں گے. رات کو جو ہے ہماری کلچرل نائٹس ہوتی ہیں جس میں کیلاش کے لوگ آئے ہوتے ہیں, خٹک والے آئے ہوتے ہیں, بہت سی جو ہے ایکٹیویٹی. یہ پورا دن چلنے والا ہے. بالکل جی بالکل, یہ رات تک چلتا رہتا ہے. اور یہ 3 دن ہمارے انشاءاللہ کنٹینیوسلی, اور آپ ان کی جذبے پہ حیران ہو جائیں گے کہ یہ رش کم نہیں ہوگا, مزید بڑھتا جائے گا. ابھی تک جو ہمیں بتایا گیا تقریباً 16-17 ہزار لوگ آ چکے ہیں. اور اس میں فارنر بھی بہت زیادہ تعداد میں ہیں. ان کے لیے ہم نے پراپر ٹینٹنگ کی ہے, ان کے لیے ہم نے پراپر سیکیورٹی کا انتظام کیا ہوا ہے. اور ڈیلی بیس پہ ہمارے چیف گیسٹ آتے ہیں. آج جیسے کہ آپ کو پتہ ہے ہمارے اسپورٹس منسٹر جو ہیں وہ ایز اے چیف گیسٹ آئے ہیں. ان کے ساتھ بیرسٹر سیف ہیں اور ہمارے سیکٹری ٹورزم کمشنر صاحب بہت سارے آئے ہیں. کل کا دن جو ہے وہ جی بی کا ہوگا جس میں جی بی کے چیف گیسٹ ہوں گے اور ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے, ہم ان کو ویلکم کریں گے. کل کا دن جو ہے وہ تمام جی بی کا ہوگا. جی بی کی گیمز ہوں گے, جی بی کی جو ہے کلچرل ڈانسز ہوں گے, اور فائنل ڈے جو ہے اس میں جو ہے وہ مکس اپ ہوگا تمام لوگوں کا انشاءاللہ. بہت شکریہ سر اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. ناظرین آپ نے جانا کہ کس طرح سے یہ ڈفرینٹ گلگت کی اور چترال کی جو نمائندگی ہے وہ یہاں کے لوگ کرتے ہیں. اور ٹورسٹ کے لیے یہاں پہ اسپیشل کیمپس ہوتے ہیں, ان کی سیکیورٹی کا بہت خیال رکھا جاتا ہے. گیم شروع ہو چکا ہے, اب بڑھتے ہیں گیم کی طرف اور ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے یہ گیم کھیلتا ہے. چلیں آپ کو دکھاتے ہیں کہ کس طرح سے یہ گیم کھیلا جاتا ہے. ہم کس طرح سے رات کو سکون سے سوتے ہیں, تو جتنا کریڈٹ بھی افواج پاکستان کو دیا جائے کم ہے. ریسنٹلی جس طرح سے دشمن کو پاکستان نے اور افواج پاکستان نے مار بھگایا, وہ دشمن اور وہ آج جس طرح سے شکست کھا کے بیٹھا ہے, اور ہم پاکستانی یہاں فیسٹیول منا رہے ہیں. لیکن یہ فیسٹیول منانے میں بھی افواج پاکستان کا ایک بہت کردار ہے کہ جس طرح سے دشمن ہر وقت دھات لگائے بیٹھا ہوتا ہے کہ کب وہ ہم پہ حملہ کرے یا کب ہمیں نقصان پہنچا سکے. تو یہ سب کچھ پاسبل ہوتا ہے افواج پاکستان کی وجہ سے. بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں ونگ کمانڈر عامر سر. بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. اس وقت جو پولو فیسٹیول ہو رہا ہے اس کی اگر میں تھوڑا بیک گراؤنڈ جاننا چاہوں تو وہ میں باقی بہت ڈیٹیلز لے چکی ہوں, لیکن میں ایک چیز جاننا چاہ رہی ہوں کہ یہاں پہ بارڈر بھی قریب ہے, دشمن دھات لگائے بھی بیٹھا ہوتا ہے. جس طرح سے 6 سپتمبر 2023 کو ایک حملہ کرنے کی کوشش بھی کی, اس کے بعد اتنا سب کچھ پیسفل ہونا یہ کتنا بڑا چیلنج تھا افواج پاکستان کے لیے؟ الحمدللہ چیلنج ضرور تھا, لیکن پاک افواج, چترال اسکاؤٹس, لوکل پولیس اور سب سے بڑھ کے چترال کی عوام اس امن کی فضا کو قائم رکھنے میں ہر ادارہ, ہر بندہ اپنا کردار ادا کر رہا ہے. اور اسی وجہ سے الحمدللہ چترال اور شندور پرامن علاقہ ہے, اور عوام کا جمع غفیر اس بات کی عکاسی کرتا ہے جو کہ اس علاقے کے پرامن ہونے کی ایک بہت بڑی مثال ہے. سر یہاں پہ کوئی سیکیورٹی تھریٹس وغیرہ ہوتے ہیں جب بھی یہ فیسٹیول ہو رہا ہو؟ یہ سیکیورٹی تھریٹس ضرور ہوتے ہیں, لیکن جو سیکیورٹی ادارے ہیں وہ ان تھریٹس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اپنے احتیاطی تدابیر بھی رکھتے ہیں اور اس کے خلاف اپنے ایکشن کمپلیٹ کرتے ہیں اور سیکیورٹی کو انشور کرتے ہیں یہاں پہ. اور سر جو فارنرز یہاں پہ آتے ہیں ان کا کوئی اسپیشل پروٹوکول ہوتا ہے, کوئی سیکیورٹی ہوتی ہے, یا اوور آل اگر میں یہاں پہ بات کروں کہ جتنا بھی اس وقت یہ منظم طریقے سے چل رہا ہے یہ کس طرح سے ممکن ہوتا ہے؟ کیونکہ ایک مائنڈ میں نیچرلی چیز آتی ہے کہ شاید ناردرن ایریاز میں اتنا ڈسپلن نہ ہو, لیکن جب ہم یہاں آتے ہیں خوبصورتی دیکھنے کے ساتھ, یہاں کے لوگوں کی ایک ثقافت دیکھنے کے ساتھ, ان کا پیار دیکھنے کے ساتھ, یہ سب کتنا بڑا چیلنج ہوتا ہے آپ لوگوں کے لیے یہ سب کچھ ارینج کرنا؟
चैलेंज ज़रूर है, लेकिन मैंने आपको जैसे पहले बताया ये एक जॉइंट एफर्ट है तमाम एजेंसीज़ की, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट और चित्राल स्काउट्स का एक बहुत बड़ा रोल है यहाँ पे, ना सिर्फ इस इलाके को सिक्योर करने में बल्कि इसके इंतज़ामी अमूर को बाहसन अंजाम देने में। तो हम मिल के ये सारा इंतज़ाम करते हैं। 2 से 2.5 महीने का टाइम है और इस इलाके को सिक्योर करने के साथ साथ इस इलाके की खूबसूरती को मेंटेन भी करते हैं। मजीद मैं आपको दिखाऊंगी, यहाँ पे प्यारे प्यारे बच्चे बैठे हुए हैं, मैं उनकी तरफ भी जाती हूँ और आपको मैं दिखाती हूँ कि वो बच्चे फुल एनर्जी के साथ हैं और उनकी तरफ मैं बढ़ती हूँ, उनसे बात करते हैं। ये देखिए जी हमारे साथ ये बच्चे मौजूद हैं और ये इतने कोई खूबसूरत बच्चे हैं, इनका ड्रेस इतने मजे का है एंड दे आर सो ब्यूटीफुल। इनकी मैं जितनी तारीफ करूँ कम है। क्या नाम है आपका? हनफा आमिर। हनफा कैसा लग रहा है आपको यहाँ? नहीं, काफी फैसिनेटिंग है और एनवायरनमेंट और पोलो का मैच मजे को दोबारा कर देता है, तो काफी मजा आ रहा है, हमें काफी एंजॉय कर रहे हैं। हनफा आप कहाँ से हो? हम मेनली मैं इधर से नहीं हूँ, मैं पंजाब साइड से। अच्छा, आप पंजाब से और स्पेशली आप इस इवेंट के लिए आई हो? मैं स्पेशली इस इवेंट के लिए कह सकते हैं कि मैं इस इवेंट के लिए आई, क्योंकि इस इवेंट का सुना इतना था हम लोगों ने कि यहाँ पे ये होता है। कैसा लग रहा है यहाँ कि स्कूल जाके जब अपने फ्रेंड्स को बताओगी तो आप तो बहुत एक्साइटेड हो? काफी मजा आता है क्योंकि जाहिर बात है इंटरनेशनल लेवल का एक फेस्टिवल है, तो हम काफी एक्साइटेड होते हैं जाके अपने फैमिली मेंबर्स को बताते हुए या अपने स्कूल फेलोज को बताते हुए कि हमने ये किया वो किया यहाँ पे, तो काफी मजा आता है। और ये जो बच्चे प्यारे प्यारे हैं, आप कहाँ से? मैं चित्राल से। आप चित्राल से, क्या नाम है आपका? शाइस्ता। शाइस्ता। अच्छा, आप इतने प्यारे बच्चे हैं कि मेरा दिल करे मैं एक बच्चे का इंटरव्यू करूं और ये सब इतने क्यूट लग रहे हैं, लेकिन मैं चाहूंगी कि इन बच्चों से मैं कहूं कि मेरे साथ एक नारा जो है वो लगाएं। आप सब कहें पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। नाजरीन, आपने देखा कि ये खूबसूरत खूबसूरत प्यारी प्यारी बच्चियां इस वक्त फुली एनर्जेटिक हैं और ये तैयार हैं और ये इतना एंजॉय कर रही हैं। डिफरेंट रीजन से यहाँ पे बच्चे आए हुए हैं, पंजाब से बच्चों ने यहाँ पे शिरकत की है। ये विक जो है हमारा जो एक ट्रेडिशन है, ये देखा जाए तो ये बहुत ही खूबसूरत है। हमारा पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है और मैं देखने वालों से गुजारिश करूंगी कि आप लोग प्लीज विजिट करें। ये साल में एक दफा ये इवेंट होता है, लेकिन ये इतना फेमस है, यहाँ की खूबसूरती, यहाँ के लोग, यहाँ के बच्चे, मैं जिस चीज की तारीफ करूं कम। नाज़रीन, इस पोलो मैच की ब्रेक हुई है और बड़े मुश्किल से मुझे गेस्ट का टाइम मिला है। उनसे मैं जानना चाहूंगी कि मेरा अपना एक इंटरेस्ट है पैराग्लाइडिंग के अंदर, मुझे बहुत शौक है और मैं जानती हूँ कि पाकिस्तान के नौजवान भी इसकी तरफ माइल हो रहे हैं। तो यहाँ पे चित्राल में भी क्योंकि पैराग्लाइडिंग हुई है, हमने आपको अभी दिखाया भी है, तो हम उनसे जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मेजर असद सुल्तान साहब। सर, बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। सर, मुझे बताएं कि पैराग्लाइडिंग जो है ये हमारे देखने वालों को बताएं, जो लोग अभी जिन्होंने हमें ज्वाइन किया उनको मालूम हो कि ये कितना बड़ा चैलेंज है और ये किस तरह से मुमकिन होता है एक ऐसी जगह के ऊपर जिसकी खूबसूरती की जितनी बात की जाए कम है। वहाँ पे पैराग्लाइडिंग होना, वहाँ पे पोलो फेस्टिवल होना, ये किस तरह से मुमकिन बनाते हैं आप सब? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँ कि आर्मी स्कूल ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग जो काकूल एबटाबाद है, उसकी टीम सिंस 2016 इस शंदूर फेस्टिवल में पार्टिसिपेट कर रही है। और आर्मी स्कूल ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग काकूल जो है, दे आर द पायनियर टू इंट्रोड्यूस दिस एडवेंचर स्पोर्ट्स इन पाकिस्तान आर्मी। जी जी, और हम ये पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग और पावर ग्लाइडिंग कराते हैं पाकिस्तान आर्मी में, तमाम कोर्सेज भी। और इसको करने के लिए यू नीड स्पेशल स्किल्स। ये इस तरह, सॉरी टू कट यू, ये कोर्सेज कोई भी आम बंदा कर सकता है, सिविलियंस का होता है या कोई खास होता है, क्राइटेरिया होता है? जी, इसमें कुछ कोर्सेज हैं जो कि सिर्फ आर्मी पर्सन्स कर सकते हैं और कुछ कोर्सेज हैं जिस तरह से पैराग्लाइडिंग है वो सिविलियंस भी कर सकते हैं उसके अंदर, और वो हमारे पास रजिस्टर होते हैं और हम उनको भी कोर्स कराते हैं। और सर, वो रजिस्ट्रेशन का क्या तरीका है, क्योंकि शायद मैं खुद को रजिस्टर कराना चाहती हूँ? जी, रजिस्ट्रेशन के लिए एक फॉर्म है, वो फॉर्म फिल करके और हमें सबमिट कराना पड़ता है बाय एनी मीन, चाहे सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी, और वो सबमिट कराएंगे तो हम उनको रजिस्टर कर लेते हैं। शुक्रिया प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। आप कोच हैं, आप मुझे बताएं कि ये सब किस तरह से है हमारे देखने वालों को, कि क्या क्या इसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं और किस तरह से डिसिप्लिन जो है वो कायम किया जाता है। 12 प्लेयर्स होते हैं, 12 ही घोड़े होते हैं, तो अगर कोई ऐसी सिचुएशन बन जाए, खुदा ना खास्ता कि कोई घोड़ा गिर जाए या जख्मी हो जाए या खुदा ना खास्ता कोई प्लेयर गिर जाए, तो फिर उसका क्या बैकअप प्लान होता है? मैडम, ये सारे सेट रूल्स हैं हमारे पास, है बहुत कम लेकिन है बिल्कुल ऐसे नाम फ्री स्टाइल है तो लोग उसको किसी और सेंस में जाते हैं। इसके रूल्स हैं कि अगर कोई घोड़ा जिसकी जो सामान है, जो गियर उस पर लगा हुआ है, कोई लोहे की चीज़ टूट जाए तो हम क्लेम रुकवा लेते हैं। जैसे मुंह में बैठे गियर लगा कोई चीज़ टूट जाए या रिकाब का जो लोहे का है हम रोक लेते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि
खेल और हमारे एक ही घोड़ा खेलता है, आप घोड़ा चेंज नहीं कर सकते। उसके लिए हम बड़े साल उसको लगा के उसके स्टेमिना डेवलप करते हैं घोड़ों का, क्योंकि हमारे पास सारे घोड़े पंजाब से आए हुए होते हैं। अच्छा, हाँ, पंजाब यानी घोड़े पंजाबी हैं और यहाँ पे जो प्लेयर्स हैं वो चित्राल के और गिलगित के हैं, तो पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी हो रही है। फरीन के उन घोड़ों को सही, उन प्लेन से आके हमें बड़ा हमारा साथ देते हैं। सही। ये बड़ा एक्साइटिंग था यहाँ आने से पहले कि सी लेवल से अबव जो है ये 12,500, वो मेरे लिए बहुत एक्साइटमेंट की एक बात थी। और गालिबन नहीं बल्कि आई एम श्योर कि ये दुनिया का सबसे बड़ा पोलो फील्ड है जो इतनी ऊंचाई पर है। दिस इज कॉल्ड एक्चुअली द वर्ल्ड हाईएस्ट पोलो ग्राउंड इन द वर्ल्ड एंड 12,205 समथिंग इसी मीटर। देखने वालों को क्या पैगाम देना चाहिए? देखने वाले को मेरा पैगाम यही होगा कि ये हमारा मुल्क है और अल्लाह ताला ने हमें हर चीज़ से नवाजा है, इसकी हिफाजत करें और अपने मुल्क में अपने मुल्क की बका के लिए। और सबसे जो अहम चीज़ है वो ये कि आप जब भी नॉर्थ आएँ, शंदूर आएँ, कहीं पे भी जाएँ, कम से कम एक ही मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आप ट्रैश ना फैलाएं, अपना ट्रैश अपने साथ लेके जाएं। यहाँ बहुत सफाई है और ये कैसे मुमकिन है, मुझे ये जानना है। एक्चुअली यहाँ पे हमारे वॉलंटियर्स हैं और दे आर वर्किंग हेयर एंड स्पेशली जो हमारे स्टाफ यहाँ पर हैं, सिक्योरिटी एहलकार्स हैं, वो भी इसमें उनका भी काफ़ी लाइक मैं ये कहूँगा कि उनकी सपोर्ट है इस इलाके को ग्रीन रखने के लिए। और हम इलाके के जो लोग हैं, हमारी खुद कोशिश यही होती है कि हम अपने इलाके को ग्रीन रखें, साफ रखें। तो टूरिस्ट से भी और लोकल से भी सबसे यही गुजारिश है कि जब भी आए, सिर्फ शंदूर नहीं, आप जहाँ पे भी जाए, हमारा मुल्क बहुत ग्रीन है, बहुत खूबसूरत है, तो कम से कम ट्रैश ना प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए और इतना प्यारा मैसेज देने के लिए। नाज़रीन, पाकिस्तान की खूबसूरती की मैं जितनी बात करूं कम है, और चित्राल में, गिलगित बल्तिस्तान में और शंदूर यहाँ पे आके तो मैंने ये खूबसूरती को देखा। धूप होने के साथ साथ जो यहाँ पे खूबसूरत हवा चल रही थी और यहाँ के लोग और यहाँ पे इस तरह का पोलो फेस्टिवल होना, ये बहुत अमेजिंग बात है। और मेरे लिए इसलिए भी ज़्यादा एक्साइटिंग है कि मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। अभी सर ने जो एक मैसेज दिया कि सफाई निस्फ ईमान है और पाकिस्तान को साफ रखें, टूरिज़्म को प्रमोट करें, अपने मुल्क की हिफाजत करें। ये मुल्क आपका और हमारा है, इस मुल्क को हमने चलाना है और अगर हम इस मुल्क की इज्जत नहीं करेंगे तो हम बाहर वाले से भी ये तवक्को नहीं कर सकते। इतना सब कुछ जो पाकिस्तान में इस वक्त पॉसिबल हो रहा है, इसमें मैं जितना भी क्रेडिट दूँ अफवाज पाकिस्तान को, वो कम है कि आज अगर हम सुकून से सोते हैं, आज अगर हम पाकिस्तान की इस ब्यूटी को देखते हैं, आज अगर हम दुश्मन पे हमला आवर होते हैं, तो इसका सारा जो क्रेडिट है अफवाज पाकिस्तान को जाता है। और यहाँ की जो ब्यूटी है उस पर मैंने ऑलरेडी बहुत बात की। यहाँ पे अब जो पोलो फेस्टिवल है, आपने देखा एक टीम जीतेगी, एक हारेगी, एंड यही जिंदगी में होता है कि एक जीतता है, एक हारता है। और यहाँ पे जो सबसे अच्छी बात थी वो भाईचारा था। यहाँ के लोग सबके साथ बहुत नाइस थे। यहाँ पे जो हमने पैराग्लाइडिंग देखी, लोगों का डांस देखा, बच्चों की पार्टिसिपेशन देखी, दैट वाज सो अमेजिंग। मुझे दीजिएगा इजाज़त, आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।